السلام علیکم۔ سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمر احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پہ پڑا رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخی بیوقدا کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی سے چمک رہے تھے۔ عبد الرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکردار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبد الرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پر بھی جوتے پہن کے بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے ایس ایم ایس کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھی، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبد الرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبد الرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر واپس آیا تھا، مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے پل زمین پر بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے جو کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کی طرح۔ وہ اپنے ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھی اور ان پہ سنہری حروف ابھرے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شعر تلے کوڈ بار کے 6 چوکٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ اسی وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کے ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے؟ وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہی بھول گئی ہے۔
وہ حیرت سے بولی، کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ، بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم مجھ سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی تھی، تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک۔ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتے واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا ڈورم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حال نکل ڈورم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بنک پر منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھی۔ وہ تینوں گھنٹے ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پر بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا ہے۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے۔ وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے سپرے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ باہر ایک کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی، اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شیفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکی اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھیلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پر اندھیرے، لہر پر لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟
وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی، میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے بریک بال باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ ذرا چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہاری اسکیلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے، چھالے ہوئے تھے بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی، مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ سٹاپ پر پہنچی۔ معتصم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت، گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو۔ اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا، وہ کھڑے کسی سے محض گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کی نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پر پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کا کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا موڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سچ شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ رومز تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تو اس کی گردن پر رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی، کس سے مدد مانگے؟ اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ مگر شاید اب کی بار اس نے جلدی سے موبائل پر جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھی۔ اٹھا بھی چکو، وہ فون کان سے لگائے خوف زدہ کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پر جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو، وہ جھلا سی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم ابھی اسی وقت مرمرہ ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں، مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پر رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے بے خیالی میں اسے تکتی رہی، پھر کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی
पाई पिन हुई थी, पाकिस्तान का झंडा। कंधे, आस्तीन और कलाइयाँ तक दुपट्टे में छुप गई थी। मगर क्या वो अच्छी भी लग रही थी? शायद नहीं, लेकिन किसको? किसी ने उससे पूछा और एकदम उसका दिल पुरस्कून हो गया। इस वक्त वो लोगों को अच्छा लगना भी नहीं चाहती थी। वो ये सब अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नहीं कर रही थी, वो तो शायद सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। नेकी, अल्लाह का खौफ, उसे अब भी इनमें से कुछ महसूस नहीं होता था। अब्बा, उनकी अकब में जाकर उसने उनको पुकारा तो वो तीनों एक साथ पलटे। ओह माय चाइल्ड! अब्बा खुशी से आगे बढ़े। वो एक रस्मी मुस्कुराहट लबों पे सजाए अब्बा से मिली और लगारी अंकल को फासले से सलाम किया। बेटा, ये लगारी हैं, मेरे दोस्त, और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। मुझे तो आप जानती होंगी, हम पहले मिल चुके हैं। वलीद एक महफूज मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोला था। मुझे याद नहीं, मैं हर किसी को याद नहीं रखती। ज़रा रुखाई से कहकर वो अब्बा की तरफ मुड़ी और अपनी बात का रद्द अमल आने से कबल ही बोली। आपको किधर लेकर जाऊं अब्बा? इस्तांबुल की सैर आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अंकल, इस्तिकलाल स्ट्रीट चलते हैं। उसकी रौनक के बारे में बहुत सुना है। वलीद की मुस्कुराहट ज़रा सिमटी तो थी, मगर वो अब भी मायूस नहीं हुआ था। इस्तिकलाल स्ट्रीट की रौनक से उसका इशारा उस जगह के बार्स और नाइट क्लब्स की तरफ ही था। जहाँ तुम कहो, तुम ज़्यादा जानती होगी इस्तांबुल को, अब्बा मुस्कुरा कर बोले थे। मेरा ख्याल है अब्बा, हम ब्लू मॉस्क चलते हैं। मैं जिहान को भी बता दूं। वो सारा प्रोग्राम बनाकर मोबाइल पे जिहान को मैसेज करने लगी। जानबूझकर भी जिहान का नाम लेने के बावजूद भी इन बाप बेटा ने नहीं पूछा कि कौन जिहान। उसे मज़ीद कोफ्त हुई। इसी खौफज़दा अंदाज में उसने मैसेज लिखा, हम ब्लू मॉस्क या सोफिया और टॉप कपी जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ, और अगर ना आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ये बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो। फ़ौरन जवाब आया था, फ़ाइन, अब मैं तुमसे वाकई कभी बात नहीं करूँगी। तो क्या टेक्स्ट करोगी? साथ एक मासूम सा मुस्कुराता चेहरा भी था। उसने जवाब नहीं दिया। अगर वो सामने होता तो इसकी गर्दन दबोच लेती। आया सोफिया और टॉप कपी पैलेस साथ साथ ही वाक़ थे, और इनके सामने सड़क की दूसरी जानिब इस्तांबुल की मशहूर ज़माना नीली मस्जिद थी। पिछली दफ़ा अगर डीजे और फिर जिहान की तबीयत ख़राब ना होती तो वो लोग नीली मस्जिद ज़रूर जाते, मगर अब सब बदल चुका था। नीली मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद का रंग नीला नहीं था, मगर इसके अंदरूनी अज़मक टाइल्स नीली थी। बाहर से उसके गुंबद यूँ थे गोया छोटे छोटे प्याले उल्टे रखे हों। मस्जिद के अहाते के आगे गेट था और इसके बाहर कतार में बेंच लगे थे। यूँ कि हर दो बेंचेस के दरमियान एक मेज़ थी। बेंच पर वो और अब्बा मेज़ के एक तरफ, जबकि वलीद और लगारी साहब दूसरी तरफ बैठे थे। मोबाइल हया ने गोद में रखा हुआ था, गो के अब वो जिहान की तरफ से मायूस हो चुकी थी। वहाँ हर सू कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। हवा से उसका दुपट्टा भी फिसलने लगता। वो बार बार उसे दो उंगलियों से पेशानी पे आगे को खींचती। आज उसे अपने सर से दुपट्टा नहीं गिरने देना था। आज नहीं। रात के सेमिनार के बाद यूं करते हैं कि उमैर ख़ान से मिल लेंगे। अब्बा और लगारी अंकल आपस में हवे गुफ्तगू थे। वलीद उसे नज़रों के हिसार में लिए इसके मुकाबिल बैठा था। वो गर्दन मोड़ कर लाताल्लुक़ सी उड़ते कबूतर देख रही थी। दफ़ातन उसने अब्बा और लगारी अंकल को उठते देखा। चौंक कर उसने गर्दन मोड़ी। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। उसे बैठने का इशारा करते वो दोनों आगे बढ़ गए। उन्हें कुछ देखना था या कोई मिल गया था, या फिर शायद वलीद ने अपने अब्बा को क्ल्यू होना चाहते हुए भी बैठी रही। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। अब्बा को भी तुर्की आकर अतातुर्क का असर हो गया था। पाकिस्तान होता तो वो कभी यूं अपनी बेटी को दोस्त के बेटे के साथ तन्हा छोड़ कर न जाते। तो मैं आपको वाकई याद नहीं? वो महफूज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हया ने गर्दन फेर कर संजीदगी से उसे देखा। मेरे अब्बा के दोस्तों के पास बहुत कुत्ते हैं, मुझे कभी किसी एक कुत्ते का भी नाम नहीं याद रहा। वो जवाबन इसी तरह मुस्कुराए गया। बहुत नेक हो गई हैं आप, मगर इस सुर्ख रंग में आप बहुत अच्छी लगती थी। वो लब भींचे रुख मोड़े बैठी रही। कुछ खाएंगी आप?
کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا ہے پسند کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کہ وہ بھی تمسخرانہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پھر بھی ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ مجھے آپ کے ساتھ ڈرائیو پر جانا اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کام گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی، گود میں رکھا موبائل زمین پر جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پر بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوشگوار اور حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا۔ ممی نے بتایا کہ آپ نے خود منع کیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید کے ساتھ بھی وہ خوش دلی سے ملا تھا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، ہمیں آفیشلی پک کر لیا گیا تھا، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرہ کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پر انڈیل دیا گیا۔ وہ اس بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی، جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد؟ اوہ آئی سی۔ لغاری انکل نے بامشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پر ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے مگر جلد ہی سنبھل گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کی بجائے کسی اور بات پر خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے حیا کو دیکھا۔ وہ جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ نہ مسکرا سکا۔ بعد میں وہ محتاط انداز میں سارا وقت اپنے ابا کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے باپ اور شوہر کے درمیان بیٹھی لڑکی پر اب نظر ڈالنے کی جرت نہ کر رہا تھا۔ اس دوپہر جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے سے توازے کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا، جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ زار پر پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبد پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سیراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سیراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی۔ اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔
اندر اس عظیم الشان حال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آ پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان، اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیباں باتیں کہتی پھرتی تھی، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام داغ دیا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کی بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا بیٹھا تھا جس کے بازو پر پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کے منقش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی نہ سنائی تھی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا ہے، بجھتا جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے، وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا، اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔